جب سننے والا سن کر، دیکھنے والا دیکھ کر اور سہنے والا سہ کر جب خاموش ہو جاتے ہیں تو سمجھ لینا اب اس کا معاملہ رب کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ اکثر جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو محروم رکھا ہوتا ہے، اس میں چھپی ہوئی حکمت انسانی سمجھ سے بالاتر ہے، ورنہ انسان آسانی سے صبر کر لے۔ اسی لیے انسان میں صبر کرنے کی ہمت کم ہوتی ہے۔ اگر کسی کے جذباتوں اور احساسات کے ساتھ کھیل کر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جیت گئے ہیں، تو ایسی جیت سے ہار لاکھ درجے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے روز اس گھڑی کو جس میں دعا کی قبولیت کی امید کی جاتی ہے، عصر سے لے کر سورج ڈوبنے تک کے درمیان تلاش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ ایک مسلمان کے لیے نماز چھوڑ دینے کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے، تو جسے اسلام میں رہنا پسند ہو وہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن آخرت میں سب سے پہلا سوال ہی نماز کا ہونا ہے۔ انجان رہنا جان لینے سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جب کسی کو مکمل جان لیا جائے تو وہاں سے فاصلوں کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اس بات کا دکھ صرف اسے ہوتا ہے جو کسی بھی رشتے میں مخلص ہوتا ہے۔ محتاط رہیں ایسے لوگوں سے جو پہلے یقین دلاتے ہیں کہ پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، پھر بیڑا غرق کر کے کہتے ہیں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ خواہش کرنا غلط نہیں، خواب دیکھنا جرم نہیں، کسی کی چاہ کرنا گناہ نہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ جو چیز اس کی آنکھوں اور دل کو بھا جائے وہ اس کی آرزو ضرور کرتا ہے، لیکن اپنی اس چاہ کو پورا کرنے کے لیے صحیح اور غلط میں فرق بھول جانا غلط ہے۔ بچہ چاہے جتنی آہستہ آواز سے روئے، فوراً وہ آواز سوتی ہوئی ماں کو جگا دیتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ رب جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، اور جو اپنے بندوں سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے بندے کی آہ پر اس کی فریاد نہ سنے، اپنے بندے کی حاجت پوری نہ کر سکے؟ اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنے والے بنو، ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ اور پھر جب تمہارا دل تمہیں اللہ کے روبرو لے جاتا ہے تو وہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ ہزاروں سوئے ہوئے لوگوں میں جب اس کا ایک بندہ تکلیف کے مارے جاگ رہا ہو تو وہ کیسے اس ایک بندے کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے جو اپنی نیند قربان کر کے اس سے کچھ طلب کرنے آئے؟ اللہ کیسے پھر اسے خالی ہاتھ جانے دے سکتا ہے؟ جس مصیبت پر صبر کر لیا جائے وہ بہت جلد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس مصیبت پر اللہ کی رضا سمجھ کر شکر کر لیا جائے تو وہ مصیبت بہت جلد خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بات صرف اللہ پر توکل کی ہے۔ مکمل کوئی نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ عیب تو سب میں ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ نہ کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں، پر انسان دوسروں میں زیادہ وہی ڈھونڈتا ہے جو خود اس میں موجود ہوتا ہے۔ تمہارا بار بار اسی چیز کو مانگنا دلیل ہے کہ وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ یقیناً اللہ نے دعا قبول کرنے کے لیے ہی تمہارے دل کا حصہ بنائی ہو۔ کبھی کبھی بہت تھک جاتی ہوں، سب چھوڑنا چاہتی ہوں، پھر یاد آتا ہے کہ جب اللہ کا راستہ چنا جاتا ہے تو اللہ آزماتا بھی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کے راستے پر چلے اور آزمایا نہ جائے؟ کبھی دیکھا ہے کہ سونا آگ میں جلے بغیر کندن بن گیا ہو؟ تپش تو سہنی ہی پڑتی ہے نکھرنے کے لیے۔ کبھی بھی خود کو کمتر نہ سمجھیں۔ آپ کی ظاہری شخصیت اور دوسروں کے ساتھ آپ کے سلوک سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کون ہیں، کیونکہ لوگ اس پر یقین کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں۔ بار بار دل میں ایک ہی دعا کا خیال اتفاق تھوڑی ہو سکتا ہے۔ ناممکن کے راستے نظر آنے کے باوجود دل میں ایک ممکن کی آس بلا اتفاق تھوڑی ہو سکتا ہے۔ عزت ایک ایسا انمول موتی ہے جسے آپ دوسروں میں جتنا تقسیم کریں گے آپ کو اتنا ہی واپس ملے گا۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے،
लेकिन लोग मेहनत दुनिया के लिए करते हैं और आखिरत को नसीब पर छोड़ देते हैं। हम सब एक तरह से जुड़े हुए हैं। जब हम दूसरों का बुरा सोचते हैं, उनका नुकसान करते हैं, तो हम अपना नुकसान भी कर बैठते हैं। मदद करें, मोहब्बत करें, लोगों के काम आएं। पहला शख्स जिसे इस अमल से फ़ायदा होगा वो आप होंगे। जब कोई तुमसे बदतमीज़ी करता है, वो तुम्हारा कर्जदार बन जाता है। अब तुम बदला न लो और अल्लाह पाक पर छोड़ दो, फिर देख लेना कि किसका मुकाम बुलंद हुआ। दिल तोड़ने वाला दिल तोड़कर समझता है कि मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, मगर हकीकत ये है कि उसके दिल का सुकून छीन लिया जाता है और यही उसकी दुनिया में असल सज़ा होती है। मकाफ़ाते अमल तो बाद की बात है। समंदर सबके लिए एक जैसा ही होता है, लेकिन कुछ लोग इसमें से मोती तलाश कर लेते हैं और कुछ को समंदर से खारे पानी के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। अल्लाह की रहमत हर दिल के लिए एक जैसी है। अब ये हम पर है कि हम पर इसका कितना रंग चढ़ता है, और अल्लाह का रंग सब रंगों से बेहतर है। मुसीबत इंसान को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि इंसान को बेदार करने के लिए आती है, ताकि इंसान का राब्ता अपने रब से बरकरार रहे। ज़िंदगी के हर गुज़रते दिन में अगर आपको एक लम्हा भी खुशी का मयस्सर हो, तो इसी लम्हे का शुक्र अदा किया करें। अपनी ज़ुबान और दिल को अल्लाह की नाशुक्री से बचाएं